الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجی ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں. اسلامی بھائیوں، پچھلے جمعے میں ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ انسان کی زندگی میں دو پہلو آتے ہیں، ایک سکھ کا ایک دکھ کا، خوشی اور غم کا. ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی سکھ میں کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی دکھ سے گزرے گا. کوئی کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر خوشیاں آئیں گی. اب یہ ان دونوں حالتوں میں دنیا والوں کا کیا رویہ ہوتا ہے وہ تو جگ ظاہر ہے. مومنین کا کیا رویہ ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے جو باتیں بتلائی تھے اس کا ایک حصہ ہم نے سنا پچھلے جمعے میں، کہ اگر اللہ نے اسے نوازا ہے یا جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے تو مومن اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور شکر کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں آپ نے پچھلے جمعے میں سنی. آج کے جمعے میں دوسرے پہلو پہ گفتگو ہوگی کہ جب وہ کبھی دکھ سے گزرتا ہے، کبھی مصیبت سے گزرتا ہے یا گزرے تو کیا کرنا چاہیے. وہی حدیث جس میں ہم نے بتایا تھا کہ مومن شکر ادا کرتا ہے نعمتوں پر، اور جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے. دونوں حالتوں میں اس کا بھلا ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی. بات واضح ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی اور درد و غم کی کیفیت ہو تو ہم کو اور آپ کو اس پہ صبر کرنا چاہیے، جو مومنین کی شان بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقاضا بھی اور مطالبہ بھی ایمان والوں سے یہی کیا ہے. اور صبر کی اتنی اہمیت ہے کہ بہت کم احکام ایسے ہیں جن کے تعلق سے اتنی زیادہ آیتیں ہیں، 90 سے زیادہ آیتیں ہیں. صبر کے تعلق سے 90 سے زیادہ آیتیں اس مختصر سے کلام مجید میں ہیں. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ صبر کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سب سے بڑا تحفہ قرار دیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر. کسی کو صبر سے بڑا تحفہ اور اس سے قیمتی اور اچھی چیز دی ہی نہیں گئی. اگر کسی کو صبر دے دیا گیا تو سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے دے دیا گیا. یہ اللہ کے رسول نے خود بتلائی. قرآن کریم میں مختلف انداز آپ کو ملیں گے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو جنت کی، بشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرانے لگتے ہیں، دہل اٹھتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور جب ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں.
اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مدد طلب کرنی ہو تو تم صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ صبر کو جوڑ دیا گیا اور اس بات کو یقین دلایا گیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اپنی معیت کو یقین دلایا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. لوگوں مومنوں نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ صبر کرنے والوں کا اجر جائے. انہ من یتقی ویصبر. آگے ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو صبر کرتے ہیں, اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے پیشین گوئی کی کہ تمہارے ساتھ پریشانی آئے گی, مصیبتیں آئیں گی مومنوں کو, لیکن اس میں جو لوگ صبر اختیار کریں گے, یہ صبر کی اہمیت, جو لوگ صبر اختیار کریں گے وہ بڑے حوصلے والے ہیں. لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تمہارے مال اور تمہارے نفسوں کے ذریعے سے تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور تمہیں تکلیف پہنچے گی, ضرور تمہیں تکلیف پہنچے گی ان لوگوں کی طرف سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی, یہودیوں کی طرف سے بھی, عیسائیوں کی طرف سے بھی. ان تمام لوگوں کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے گی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور مشرکوں کی طرف سے بھی تکلیف پہنچے گی, تمہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی. یہ پہلے اللہ نے بتا دیا. اذًا کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ نے بتا دیا آزمائی سے بچ نہیں پاؤ گے, دنیا والوں کی دشمنی رہے گی, تمہیں پریشان کریں گے, اس سے بچ نہیں پاؤ گے اور اس سے چارہ ہے نہیں. اگر کامیابی چاہتے ہو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر صبر کا دامن تھامے رہے اور اللہ کا تقوی بچا کے رکھے, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہوگی, بڑے حوصلے کی بات ہوگی. یہ صبر کئی مقام پر کئی طرح سے آتے ہیں دنیا میں, زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے کئی موقع آتے ہیں جس میں ہم کو صبر کرنا پڑتا ہے. جیسے اپنے پیاروں کی جدائی پہ صبر ہوتا ہے, جسمانی تکلیف کی بات ہوتی ہے, لوگوں کی اذیتوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے, حکمرانوں کی جو سختیاں ہوتی ہیں حکومت کرنے والوں کی, ان پر صبر کرنا پڑتا ہے, بیٹیوں کی جدائی پر, لڑکیوں کی اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی جدائی پر صبر. اس طرح سے بہت سارے صبر ہیں. ان میں مختلف اوقات میں انسان کبھی کبھی جب اس کے اوپر غم اور مصیبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ صبر سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے, صبر نہیں کر پاتا. اس میں سب سے زیادہ نازک لمحہ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے پیاروں کی جدائی کا معاملہ ہوتا ہے, جب اپنا بیٹا, اپنی بیٹی, خاص کر جو دودھ پیتا شیرخوار بچہ ہو, جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے, جبکہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, تو پھر اس وقت بڑے سے بڑے جگر گردے والے بھی اپنے آپ کو, اپنے جذبے کو اور اپنے اس مصیبت غم کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور اس میں ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. یہ سب کی زندگی میں آتے ہیں اور آیا بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیں, اللہ کے رسول نے کیا نمونہ چھوڑا. خدا آپ کی بیٹی زینب کا واقعہ آپ سن چکے ہیں. کہتے زینب کا ایک بیٹا یا بیٹی جو بھی شیرخوار تھا, وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا. انہوں نے بلا بھیجا کاشف کو جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاؤ. اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ اس کو واپس کر دیا کہ جا کے کہہ دو صبر کرے. اس کے بعد دوبارہ انہوں نے قسمیں دے کر کے بولا آپ کو آنا ہی پڑے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل اور زید بن حارثہ اور 2-3 صحابہ کرام کو ساتھ میں لے کر کے گئے. وہاں پر دیکھا تو وہ اچھل رہا تھا بچہ. موت کی جو مرض الموت ہوتا ہے اس کی کیفیت بڑی شدید ہوتی ہے. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا انہوں نے اندازہ ہوگا اس بات کو. کسی کو اپنے چہتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے روح نکلتے ہوئے دیکھا, کبھی کبھی اس کی موت کی سختیاں بڑی شدید ہوتی ہیں. وہ ہچکولے کھا رہا تھا گود میں, ماں کے, اللہ کے رسول کے گود میں اس کو رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے. وہ فطری جو ہوتا ہے, غیر فطری کیفیت اپنے اوپر طاری. صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, اس میں ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھو. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے روک کے رکھنا, اپنی زبان کو روک کے رکھنا کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو. اپنے جذبات کو روک کے رکھنا, اس پر قابو رکھنا. جسم اور اپنے اعضاء و جوارح پر کوئی ایسی کیفیت طاری نہ ہونے دینا جس سے غیر فطری رد عمل ظاہر ہوتا ہو. تو صبر کا مطلب ہی روک کے رکھنا ہوتا ہے. فطری طریقے پر اگر چہرے پہ غم کے آثار آتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو اس پہ پکڑ نہیں ہے, بلکہ ایسے حالات میں اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے, مدد بھی مانگتا ہے, تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے,
ہے. انبیاء نے دعا مانگی ہوئی. ایوب علیہ السلام نے دیکھا ہوگا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. 13 سال تک اس بیماری میں جس میں اپنے بیوی بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا, قوم کنبا قبیلے نے ساتھ چھوڑ دیا, ایک بیوی سے ساتھ میں سب نے ساتھ چھوڑ دیا. 13 سال تک اسی بیماری سے جوجھتے رہے, لیکن اللہ ہی سے کہا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, شدید بیماری کا شکار ہوں اور تو رحم کرنے والا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ شفا صرف اللہ دیتا ہے. ایوب علیہ السلام کا صبر یہی نہیں مثال بن گیا. 13 سال تک اس بیماری سے لڑتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. نتیجتاً اللہ نے ان کو اس آزمائش سے نکالا اور کہا کہ پیر مارو. جس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کے ریڑیاں رگڑنے سے زمزم پھوٹا تھا, صبر کا پھل ایوب علیہ السلام کو ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پیر مارو زمین پر, وہاں سے چشمہ صاف شفاف پانی کا نکلے گا. پیر مارے صاف شفاف چشمہ زمین سے نکلا, اسی سے نہاتے تھے اور اسی سے اپنے زخم دھلتے تھے. اس کے بعد بیماری ٹھیک ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں برسائی, نہاتے ہوئے سونے کی ٹڈیاں برسائی ان کے اوپر. قرآن اس کے بعد جب بھرنے لگے دامن تو اللہ نے کہا کہ ایوب کیا تم بے نیاز نہیں کیا میں نے تم سے, کیا تمہیں اس کی ضرورت ہے بھی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمتوں سے تو نے مجھے بہت دیا, لیکن تیرے فضل سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں میں. پہلے سے جن اولاد میں ان کا ساتھ چھوڑا تھا ان سے زیادہ اولادیں, ان سے بہتر اولادیں تھیں, کنبا قبیلہ سے بہتر دیا, اچھی بیویاں دی. تو صبر کے مقام میں کبھی کبھی آدمی ایسے ایام سے گزرتا ہے کہ اس کے اپنے چہیتے, اپنے قریبی سے قریبی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو پیسے دینے پڑے, اس کو سہارا دینے پڑے, اس کی دوا وغیرہ کا خرچہ اٹھانا پڑے. فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں لوگ, راستہ کنڈے کاٹ لیتے ہیں, اپنے قریبی لوگ آتے دیکھ کر کبھی تقاضا نہ کرتے. ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو فطری غم آنکھوں سے نکلتے ہیں, لیکن اللہ سے دعا مانگنا, اللہ سے مدد طلب کرنا, جیسے یعقوب علیہ السلام نے بھی کی. یعقوب علیہ السلام فصبر جمیل, جب دیکھا کہ ان کے بیٹے یوسف کو لوگ کہیں پھینک کے آ گئے ہیں اور بہانے بنا رہے ہیں کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا, جبکہ کنویں میں ڈال کر کے آئے تھے, اس وقت کہا فصبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون, اچھی طرح صبر کرتا ہوں, اللہ ہی مدد طلب کرنے والا. اللہ سے مدد مانگنا مصیبت کے ایام میں صبر کے منافی نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام نے بھی مانگی اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کہ ان کو وہاں تک پہنچایا, ان کے بیٹے تک. خود انہوں نے صبر کیا. یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, بازار میں بک گئے, جیل قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی انعام دیا کہ ان کو مصر کی گدی ان کو تخت پر پہنچایا. اور وہی بھائی جو ان کے بربادی کے در پہ تھے, جنہوں نے ان کے کنویں میں ڈالا تھا اور ان کو یہ سوچ کر کے آئے تھے کہ ہم نے ان کا کام تمام کر دیا, انہی کے در کا درویش اور گدھا بنا کر کے ان کو پہنچایا وہاں پہ. وہی 11 بھائی 10 بھائی جنہوں نے ان کے برا چاہا تھا, انہی کو ان کے در کا سوالی بنا دیا. تو صبر کا انجام بڑا اچھا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے فطری غم میں آنسو نکلے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ رحمہ, یہ رحمت ہے. اللہ نے یہ رحمت ہے جس کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں فطری غم میں, اور اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا جو رحم نہ کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ یہ تسلی دی تھی اپنی بیٹی کو, ان کو پہلے بھی تسلی دی تھی کہ جا کے کہہ دو. جب پہلی بار قاصد آیا تھا تو یوں واپس نہیں کہتا, ایک واضح نصیحت کے ذریعے سے کہ جا کے بتا دو میری بیٹی سے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى. یہ حدیث بار بار سن چکے ہیں, لیکن یہ بہت اہم حدیث ہے, انسان کو ڈھارس بندھانے کے لیے بہت اہم حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی زینب کو ڈھارس بندھائی تھی انہی لفظوں کے ذریعے سے, اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى. بیٹی جو ہے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ, جو ہاتھ سے چلا گیا, جو اللہ نے لے لیا اللہ ہی کا تھا, میرا تھا ہی نہیں. وَلَهُ مَا آتَى, جو بچا وہ بھی اللہ کا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى, ہر چیز جو دنیا میں ہے میرے پاس ہے, تمہارے پاس ہے, کسی کے پاس ہے, اس کا ایک وقت مقرر ہے. وہ وقت اس کا ہوگا تو وقت چلی جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی, اللہ لے لے گا. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, جا کے کہہ دو صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اپنے بیٹے کو تسلی دی, خود اپنے بیٹے کے اس میں بھی کوئی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک پیغام دیا. جب چہیتے بیٹے ابراہیم کا انتقال, اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں اشکبار تھی. چہیتوں کی جدائی پہ آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں, لیکن آدمی ہائے توبہ نہ بچائے, قسمت کو نہ کوسے, زمانے کو گالی نہ دے, اللہ کے تعلق سے بدزن نہ ہو, بدگمان نہ ہو. اللہ کے رسول نے کیا کہا, ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ آنکھیں اشکبار ہے, دل غمزدہ ہے, لیکن میں زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جس سے اللہ راضی نہ ہو, وہی کہوں گا جس سے اللہ خوش ہو. سچ تو یہ ہے کہ ابراہیم تمہارے جانے سے غمزدہ ہیں, ہمیں تکلیف ہے تمہارے جانے سے. تو یہ فطری لفظ, فطری الفاظ, فطری باتیں یہ صبر کے منافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ام سلیم جیسی خواتین ہر گھر میں دے,
ہر کنبہ قبیلے میں دے، سب کی بیوی ام سلیم جیسے بن جائے۔ دیکھیے انہوں نے کیا امت کی خواتین کے لیے ایک نمونہ چھوڑا ام سلیم نے۔ ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، ایک ہی بیٹا تھا، چھوٹا سا شیرخوار بچہ تھا ابو طلحہ سے، ایک ہی بچہ تھا ام سلیم سے ابو طلحہ کا۔ وہ بیماری سے جوجھ رہا تھا، وہ باہر چلے گئے کاروبار کے لیے، واپس اسی بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا، کئی دنوں سے بیمار تھا، انتقال ہو گیا، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ کپڑے میں لپیٹ کر کے اور سائڈ میں گھر کے کونے میں رکھ دیا، ان کے نظروں سے دور کہ وہاں نہ نظر پڑے، اور اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ جب تک میں اپنے بچے کی موت کی خبر نہ دوں، ابو طلحہ کو یعنی میرے شوہر کو کوئی موت کی خبر نہ دے گا۔ اس کے بعد وہ آئے شام کو، ان کے لیے کھانا بھی پکایا، شام کو کھانا بھی پکایا، کھانا کھائے بھی دونوں ساتھ میں، بنا سنگار بھی کیا، اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے تیار بھی کیا، اور ملاقات بھی کی، میاں بیوی کی ملاقات جو ہوتی ہے ملاقات بھی کی۔ اس کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد اپنے شوہر کو ایک اچھے مثال کے ساتھ سمجھاتی ہیں۔ جب وہ فجر کے وقت جانے لگے، فجر نہا دھل کے فجر کی نماز پڑھنے جانے کے لگے، تو بیوی نے کہا یہ بتائیے، ابو طلحہ شوہر سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی چیز، کوئی آدمی عاریتن دے، کوئی چیز دے ادھار، ہمارا نہ ہو، کوئی دے ہمیں، اور یہ کہے کہ یہ میری چیز ہے، تمہارے پاس جب تک ہے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن میں جب چاہوں گا آ کر کے لے لوں گا۔ کچھ دن کے بعد اگر وہ آدمی سامان واپس مانگنے آتا ہے تو کیا دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ تو کہا دینی چاہیے، اس کا ہے، اگر نہ دے تو کہا ناانصافی ہوگی، کہا پھر آپ اپنے بیٹے کی موت پر صبر کریں، اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا۔ کتنے اچھے انداز انہوں نے سمجھایا، شوہر غصہ نہ ہوئے، شوہر غصہ اس بات پہ ہوئے کہ پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا، ہم جنبی بھی ہو گئے، ناپاک بھی ہو گئے، اور ایسا کیا۔ اس کے بعد فجر میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیے کہ اللہ کے رسول سے بات ہے، اللہ کے رسول کو نے دعا دلا، اللہ یبارک لکما فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تمہاری رات کی اس ملاقات میں برکت دے۔ راوی حدیث انس بن مالک کہتے ہیں کہ بعد میں انہی سے اس صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ام سلیم سے ابو طلحہ کے ذریعے سے 9 اولادیں دی، سب کے سب حافظ عالم نکلے، اور زمانہ ان پر رشک کرتا تھا۔ یہ صبر کا نتیجہ ہے، اسی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دے، کس طرح سے انہوں نے حالات کو سنبھالا، جبکہ عورتیں زیادہ آگے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہائے توبہ مچانے میں اور صبر کا دامن کھودنے میں عورتیں سب سے زیادہ آگے ہوتی ہیں، لیکن ایسے مواقع سے امت کی ماؤں نے کس طرح سے بعد والی خواتین کے لیے مثال چھوڑا ہے، یہ ہم کو اور آپ کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ جسمانی تکلیف پر صبر، جسمانی تکلیف، بیماری میں بھی انسان کبھی کبھی اپنا ایمان کھو دیتا ہے، جب کہیں شفا نہیں ملتی تو مزاروں کے چکر کاٹنے لگتا ہے، تعویذ وغیرہ، تعویذ گندوں، پتہ نہیں کہیں بھی جہاں لوگ بتا دیں کہ اسے شفا ملے گی وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن تمام معاملات میں صبر کرنا ہے، اللہ جیسا ایوب علیہ السلام نے کیا، دیگر لوگوں نے کیا، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اس صبر پر جو بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، اس پر جنت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ایک واقعہ گزر بھی چکا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم واقعہ مذکور ہے۔ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہا، اپنے شاگردوں، وہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو، اور جنتی عورت تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، کہا یہ دیکھو یہ سامنے والی عورت ہے، یہ پاگل سی عورت جو گھوم رہی ہے، یہ کالی کلوٹی عورت، یہ جنتی ہے۔ اس کے بعد پس منظر بتایا اپنے شاگردوں کو جنتی کیسے ہے، کہا کہ ایک بار ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ایک بار ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں یہ عورت آئی، یہ جو گھوم رہی کالی کلوٹی جنتی ہے، یہ آئی اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، اور اس بے ہوشی کی عالم میں بے سطر ہو جاتی ہوں، کپڑے تن سے ہٹ جاتے ہیں، بعد میں ہوش آنے پر بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میری یہ مرغی کی جو بیماری ہے، دورہ جو آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی شفا دے دے۔ اللہ کے رسول نے دعا سن لگی، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہتے تمہارے لیے دعا شفا کرو، دعا کرو تو دعا کر دوں گا، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ اس عورت نے غور کیا کہ ایک طرف تو صبر پر جنت کی گارنٹی دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر کرو جس بیماری پر تو جنت ہے تمہارے لیے، اور دوسری طرف شفا کی گارنٹی تو ہے لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی، بل اصبر، میں صبر کروں گی، بس اتنا آپ دعا کر دیں آپ کہ جب دورہ پڑے تو میں بے سطر نہ ہوں۔ ایک عورت کی شرم و حیا بہت بڑی زیور ہوتی ہے، عورت بڑی شرمیلی ہوتی ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں چیز رکھی ہے۔ اس عورت نے کہا میں صبر تو کروں گی اس بیماری پر، لیکن آپ اتنا دعا کر دیں کہ جب میں مرغی کا دورہ پڑے میرے اوپر پڑے تو میں بے سطر نہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا۔ تو صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بیماریوں پر صبر کرنے پر، اپنوں کے چہتوں پر صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور
اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ صبر کرتے ہیں اس کے فائدے دیکھیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ نے آزمائش کے لیے کہہ دیا تمہیں ضرور آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے سے, بھوک کے ذریعے سے, دشمنوں کے ذریعے سے, پھلوں میں کمی کر کے, روزی میں کمی کر کے, اپنے چہیتوں کو موت دے کر کے ہر طرح سے آزماؤں گا. لیکن ایسی صورت وبشر الصابرین, بشارت صبر کرنے والوں کے لیے ہے جن کو الذین اذا اصابتهم مصیبت, کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں قالوا انا للہ, ہم بھی اللہ کے لیے, ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے, سلامتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بالا خانے تیار کر رکھے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں جنت میں ان کے لیے بالا کھانا ان کے بدلے میں دیا جائے گا. جنت میں بڑے بڑے محل دیے جائیں گے صبر کے بدلے, اور تحیت, آداب اور تسلیم کے ساتھ فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ تم نے اللہ کے فیصلے پر رضامندی جتائی تھی, اللہ کے فیصلے کو تم نے سر بچشم و تسلیم کیا تھا, راضی برضا تم نے قبول کیا تھا اللہ کے فیصلے کو. آؤ آداب و تسلیم کے ساتھ جس طرح سے یہاں سواگت کیا جاتا ہے, خوش آمدید کہا جاتا ہے, فرشتے وہاں پہ ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے. اور انسانی فطرت کے ناطے ہم سے اور آپ سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ گناہ ہے, اللہ کی نظر میں وہ گناہ ہوتے ہیں, ہماری نظر میں گناہ نہیں ہوتے, اس لیے ہم توبہ بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ گناہ ہی نہیں میری نظر میں, لیکن اللہ کی نظر میں گناہ ہوتے ہیں. تو ایسے گناہ صبر کرنے کی وجہ سے جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے, ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة التي يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه. مسلمان کو کوئی بھی تھکاوٹ, کوئی بھی بیماری, کوئی بھی غم, کوئی بھی اذیت, کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے, یہاں تک کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چبھن کی وجہ سے, اس کانٹے کی وجہ سے بھی اس کے گناہ کو مٹاتا ہے. کتنا بڑا انعام ہے. لیکن میرے بھائیوں, یہ جو ہم صبر کریں, یہ صبر اللہ کی رضا کے لیے ہو, اپنا کوئی ذاتی مقصد اس میں نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, زبان پہ حرف شکایت نہ آنے دے, اور یہ شروع ہی میں ہو. آزمائش تو اس وقت ہوتی ہے نا جب ہمارے اوپر مصیبت ہو, بعد میں گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ آدمی بڑے سے بڑا غم بھول جاتا ہے, بڑی سے بڑی مصیبت یاد کوئی دلائے تب یاد آتا ہے, ورنہ وقت جو ہے سب سے بڑا مرہم ہے, زخموں کو بھر دیتا ہے. گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے صبر کیا تو فطری چیز, یہ تو سب کرتے ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس وقت آپ کو صدمہ ہوا ہے اس وقت آپ صبر کریں. ایک عورت کا بیٹا جو ہے انتقال کر گیا تھا, صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے, وہ قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی, ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اللہ کے رسول نے کہا اتقی وصبری, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. اس نے کہا جائیے آپ اپنے راستے جائیے, آپ کو کیا معلوم ہم پہ کیا بیت رہی ہے, آپ کو کیا معلوم کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے, آپ جائیے. اچھا, اس کے بعد اس کو بتایا لوگوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, جن کو تم نے اس طرح سے جواب دیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے بعد وہ بھاگی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر, کوئی پہرے دار نہیں تھا, دائرت اندر چلی آئی اور کہا اللہ کے رسول ہم پہچان نہیں سکے تھے کہ آپ ہیں, غم کا دباؤ تھا اور معاف کر دیجئے, اللہ سے معافی چاہتے ہوں, میں پہچان نہیں سکی تھی آپ کو. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہے, جس وقت صدمہ ہوتا ہے اس وقت صبر کرنا چاہیے, بعد میں تو انسان دھیرے دھیرے ہو جاتا. تو یہ چیز ہے, صبر کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, زبان پہ کوئی حرف شکایت یا اس طرح کی ہائے توبہ نہ آنے دیں, اور جس وقت ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو, کوئی مصیبت یا کوئی ابتلا و آزمائش ہو, اسی وقت ہم صبر کریں. بعد میں صبر وہ فائدہ نہیں رہ جاتا اور نہ ہی وہ تقاضا ہی ہے. تو یہ زندگی کے دوسرے پہلو میں ہمارا اور آپ کا رویہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی ہو, اس طرح سے کوئی بھی جس میں ہم غم سے دو چار ہوتے ہیں, اس میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں. صبر کرنے والوں ہی کے لیے بشارت ہے, صبر کرنے والوں ہی کے لیے مدد ہے, صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. صبر ایک مومن کے لیے مجبوری میں بہت بڑا ہتھیار ہے, اور یہ بزدلی نہیں ہے, یہ بزدلی, صبر کرنا بزدلی نہیں ہے. جہاں طاقت کا اظہار ہے جہاں صبر نہیں کرنا چاہیے, جہاں طاقت کا استعمال کرنا چاہیے, جہاں اور چیزوں میں چاہیے, وہ کبھی بات آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ کہاں صبر نہیں کرنا ہے. یہ یہاں جہاں صبر کرنا ہے وہاں صبر کرنا ہے, وہ بزدلی نہیں ہے اور وہ حکمت کے خلاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ بار الہ دونوں پہلوؤں میں ہم
اچھائی میں تیرا شکر ادا کریں، نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کریں، خوشحالی میں تیرا شکر ادا کریں، اور کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی ابتلا اور آزمائش ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر صبر کریں، تو ہم اس بات کی توفیق دے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ باری اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہے تو انہیں صاحب اولاد بنا، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ باری اللہ جو ہم میں سے کاروبار سے پریشان ہے تو ان کے کاروبار میں برکت دے، حلال کمانے کی توفیق دے، اور تھوڑا بہت جو کچھ ہم سے بن سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کمائی میں برکت دینے کے ساتھ ساتھ اس میں خرچ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔